میں گم ہو گیا کہ وہ کیسی قدرت والی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے چاند کو بنایا ہے. چاند میں چاندنی اللہ نے رکھی ہے، اور چاند کی چاندنی میں جو تاثیر ہے، پھلوں میں رس پیدا ہونے کا ذریعہ، پھلوں میں مٹھاس پیدا ہونے کا ذریعہ، چاند کی چاندنی کی خاصیت، اس میں خاصیت اللہ نے رکھی ہے. اور یہ چاند اللہ کے حکم کا پابند ہے. اس کی جتنی منزلیں ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی منزل طے نہیں کر سکتا. بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو آزاد نہیں چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ذرے ذرے پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، اس کا حکم، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے. یہ کلمہ معرفت بھی ہے، اور کلمہ عبدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ ہر چیز کے خالق اللہ میں ہے. یہ غیب کی خبر ہے. اور انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جہاں پر انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ اس چیز کو اللہ نے بنایا. کسی سے آپ کہیں بھی آسمانوں کو کس نے بنایا، تو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کہے گا کہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا. کسی نے آج تک جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ جب آسمان بن رہے تھے تو آسمان کے بنانے میں بھی شریک تھا. کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو یہ تو یقین سب بتا دیں گے کہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا، سورج چاند کو، ستاروں کو اللہ نے بنایا. یہاں پر تو انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. وہاں تو کہہ دیں گے بھئی اس کو اللہ نے بنایا. اور جب انسان کا کسی چیز میں یہ انسان استعمال ہوتا ہے، اس کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کو تو ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی، لیکن اس چیز کو میں نے بنایا. آپ کسی سے کہیں اچھا بھائی آپ یہ بتائیے کہ بھینس میں دودھ کون بناتا ہے، تو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کہے گا کہ یہ خون اور گوبر کے درمیان میں یہ کس کی طاقت ہے کہ ایسی پاکیزہ صاف ستھری چیز یہ اللہ بناتے ہیں. یہاں تک تو کہیں گے کہ بھئی بھینس میں دودھ اللہ بناتے ہیں. پھر ان سے پوچھو یہ تو بتائیے کہ دودھ کا دہی کس نے بنایا. اب کچھ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ بھئی دہی تو دودھ کو تو جوش میں نے دیا، اس کو آگ پر میں نے پکایا، اس میں دہی میں نے ملائی، تو دودھ اللہ نے بنایا اور دہی میں نے بنایا. توبہ. جب انسان دہی بنانے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ بھی ارادہ کر لیتے ہیں، دہی بن جائے گا. انسان ارادہ کرے اور اللہ ارادہ نہ کرے تو کوئی چیز بن جائے گی. تو ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اللہ خالق کل شیء. یہ غیب کی خبر ہے، کسی ایک چیز کی بات نہیں. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والے ہم ہیں. انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ باقی مخلوق تو چلو اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، لیکن اشرف المخلوق ہے انسان، اس کو تو کچھ اس کے تو اختیارات ہیں کہ جو چاہے سو کر دے. نہیں، جس طرح ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اسی طرح انسان بھی سارے اللہ کے محتاج ہیں. ان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. نظر آتا ہے انسان کو. اب یہ مشاہدہ تجربہ ہے کہ ہم نے یہاں جمع ہونے کا ارادہ کیا، دیکھو بھائی ہم جمع ہو گئے. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ جب ہم یہاں جمع ہونا چاہتے تھے اللہ نے بھی چاہ لیا تو ہم جمع ہو گئے. ہم جمع ہونا چاہتے، اللہ نہ چاہتے تو ہم جمع ہو سکتے تھے. تو کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس میں بھی اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں. کبھی انسان کو دھوکہ لگے کہ باقی مخلوق تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن انسان تو کر سکتا ہے. نہیں، کوئی مخلوق اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا ایمان سیکھنے کے لیے، اعمال سیکھنے کے لیے
علماء کی خدمت میں حاضری دیں اور الحمدللہ غیب کی خبریں سنیں. یہ بتائیے کہ غیب کی خبر کیا بتا رہی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو ہمیں بتائیں. تو پھر تربیت ہوگی. مشاہدے تجربے میں گم رہنا تو غیب کے یقین میں کمزوری آ جاتی ہے. کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. وہ جو ایک واقعہ ہے حیات صحابہ میں، وہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آ کر اپنے مشاہدے تجربے کی باتیں کر رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس کو غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اس نے آ کر کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کام کس کے چاہنے سے ہوتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے غیب کی خبر سنائی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. آپ نے کہا. اس نے بھی وہ اپنے مشاہدے تجربے کی دلیل دی کہ دیکھو جب میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. وہ کھڑا ہوا تھا وہ بیٹھ گیا. وہ یہ ثابت کرنا ہے کہ دیکھو میں نے بیٹھنا چاہا تو دیکھو میں بیٹھ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تیرے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا. آپ نے غیب کی خبر سنائی کہ تو جو بیٹھا ہے اللہ کے چاہنے سے بیٹھا ہے. اللہ کا چاہنا غیب میں ہے، اپنا چاہنا نظر آتا ہے انسان کو. غیب کے یقین پر محنت نہیں کی تو یہ سمجھتا ہے میرے کرنے سے ہو رہا ہے. پھر اس نے اپنی دلیل پیش کی کہ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو دیکھو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا. تو پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی. پھر اس نے کہا کہ جو کھجور کا درخت ہے جب میں کاٹنا چاہتا ہوں میں کاٹ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ چاہیں گے تو کٹے گا، اللہ نہیں چاہیں گے نہیں کٹے گا. تو اس گفتگو کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے جو اس کو یہ دلیل دی ہے یہ دلیل بھی اللہ نے آپ کو سجائی ہے. اللہ اکبر. کس قدر جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سجائی ایسے اللہ نے آپ کو سجائی. ایمان کی باتیں جو ہے نا یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. آپس میں جب ملیں تو وہ باتیں کریں کہ جن باتوں میں اللہ سے ہونا ثابت ہو اور وہ باتیں کریں کہ اللہ کے غیر سے نہ ہونا ثابت ہو اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. انسان کو بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ اختیارات ہیں. فرمایا انسان کو جو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے یہ بے جان مورتی کی طرح سے نہیں ہے ادھر دھکا دیں ادھر گر جائے ادھر دھکا دیں ادھر گر جائے. انسان ہے لیکن فرمایا کہ انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے اور وجود جو بنتا ہے وہ اس کے اختیار سے نہیں بنتا. اس کو اپنا اختیار نظر آتا ہے یہ سمجھنا ہے میرے اختیار سے ہو رہا ہے اور اللہ کا اختیار اس کو نظر نہیں آتا. غیب کی باتیں سیکھی نہیں تو یقین یہ بن گیا کہ وہ میرے کرنے سے ہوتا ہے. انسان کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے. انسان کاسب ہے خالق نہیں ہے. خالق اللہ کی ذات ہے. یہ کسی چیز کا وجود نہیں بنا سکتے. وجود کے سارے سلسلے وہ ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں وجود دینے والے نہیں ہیں. کیسی کیسی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی. جو خاص طور پر اللہ نے کرم فرمایا کہ جو ایمان لے آئے ان کو کس قدر اللہ جل شان ان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا یہ تمہارے چاہنے سے ہوتا ہے ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. اللہ پاک غیب کی خبر سنا رہے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کتنی بڑی بات ہے. وہ کیسے وہ اپنے بندوں کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے. ہمارے چاہے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے. محتاج ہیں وہ کریم ذات ہے اسی کے سارے اختیارات ہیں.
تو یہ ایک دفعہ یہ دعوت دیں گے جی، ایک بار اس کی دعوت دیں گے یا بار بار دعوت دیں گے؟ اور دعوت بھی دیں گے اور پھر رو رو کے دعائیں بھی مانگیں گے کہ یا الہی نوکے زبان کی بات میرے دل میں اتار دے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان تو ایمان کے اظہار کی جگہ ہے۔ زبان سے تو آدمی وہ بات بھی کہتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی، اور وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو دل میں ہوتی ہے۔ تو دل میں اتارنے کے لیے ایک بار اس کی دعوت دی جائے گی یا بار بار دعوت دی جائے گی؟ بار بار، اور اوروں کو بھی دعوت کے لیے تیار کرنا، خود بھی دعوت دینا، اللہ سے پھر رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی نوکے زبان کی بات ہمارے دل میں اتار دے۔ تو یہ مبارک کلمہ جب اس کی جڑیں دلوں کے اندر قائم ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، جب یہ شجرہ طیبہ یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ جب اس کی جڑیں دلوں میں قائم ہو جاتی ہیں تو اس کی شاخیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں۔ اور یہ ایسا شجرہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ، یہ ایسا پھل آور درخت ہے کہ ہر موسم میں پھر اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کس قدر وعدے فرمائے ہیں، کیا کیا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ؟ کوئی ایک وعدہ ہے؟ یہ بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، اور اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ایمان کی باتوں پر نہیں، ایمان کی باتوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی باتیں اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، دل میں اترنے کا ذریعہ ہیں، بڑی اچھی باتیں ہیں، پہلا درجہ باتوں کا ہی ہے، لیکن باتوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں اترا ہوا یقین ہو تو اللہ پاک کے وعدے کوئی ایک وعدہ ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ جہاں اللہ نے اپنی عزت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بھی فرمایا کہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ اور اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور نظر آتا ہے کہ یہ بڑی عزت والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو فرما رہے ہیں، غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ اور اگر کسی کو دھوکہ لگتا ہے نا، ایک ہے دھوکہ، تو یہ عزت کا دھوکہ ہے۔ ایمان ہے نہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے پاس مال کا انبار ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ مادی اسباب ہے، اور اس سے ہم عزت والے ہیں، یہ عزت کا دھوکہ ہے۔ ایک ہے عزت اور ایک ہے عزت کا دھوکہ۔ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں کہ جو ڈالڈا ہے نا، یہ ڈالڈا گھی نہیں ہے، یہ گھی کا دھوکہ ہے، گھی کا دھوکہ ہے۔ لیکن اگر اصل کی کمی ہے تو سمجھتے ہیں گھی ہے، یہ گھی نہیں ہے، گھی کا دھوکہ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس عزت نہیں ہے، اس کے پاس عزت کا دھوکہ ہے۔ عزت تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی، اور کوئی ایک ہی وعدہ نہیں ہے۔ ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ اللہ اکبر، جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کے بھی قدردان، جو ایمان والے آج زمین پر موجود ہیں ان کے بھی قدردان، اور جو قیامت تک کے ایمان والے ہیں ان کے بھی قدردان۔ ایمان کوئی کس قدر اللہ جل شانہ، حق تعالی شانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ غیب کی خبروں پر ایمان لائیں۔ کتنی اللہ پاک قدردان ہے۔ ایک روایت میں ہم سب کے لیے خوشخبری سنائی گئی، ہر دور کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی، ایک دور کے نہیں، ہر دور کے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے، سارے بھائی متوجہ نا آپ حضرات، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سننے والوں کی جو توجہ ہے وہ بات کہنے والے کی بھی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، توجہ دھیان کے ساتھ سننا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پسندیدہ ایمان کس مخلوق کا ہے، یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ملائکہ، فرشتوں کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا فرشتوں کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ فرشتے تو اپنے رب کے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو جب یہ ارشاد مبارک سنا تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان پسندیدہ ایمان۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا انبیاء علیہ السلام کو کہ وہ بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لائیں، جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ تو جب صحابہ نے سنا کہ بات تو فرشتوں کی بھی آ گئی اور نبیوں کی بات بھی آ گئی، تو پھر پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے گمان کیا ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں تو ممکن ہے کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ایمان ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ پسندیدہ ایمان ہمارا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تمہیں کہ تم بھی اپنے رب کے اوپر ایمان نہ لاؤ، جبکہ میں تو تمہارے ساتھ موجود ہوں، وہ نفس نفیس خاتم الانبیاء صحابہ کے ساتھ ہیں، تو صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر کیوں نہ پہنچے؟ آپ نے فرمایا تو میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تو اتنی باتیں کہلوا کر ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ مجھے دیکھے بغیر، باقی ساری چیزیں تو غیب میں ہیں لیکن خاتم الانبیاء بھی غیب میں ہیں۔ تو فرمایا کہ پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے، کتابیں ان کے پاس ہوں گی اور وہ جو ہے نا وہ ایمان لائیں گے۔ کس قدر اللہ پاک ہر دور کے ایمان والوں کے قدردان ہیں۔ اللہ جل شانہ کرم فرما دے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا الہی ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کے بول بھی عطا فرما اور ایمان کی حقیقت بھی عطا فرما۔ ایمان کی جگہ دل ہے، دل میں اترا ہوا ایمان۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سارے بھائی متوجہ نا بذات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو ان کے لیے، یہ فرمایا آپ نے، خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، خوشخبری ہو ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور وہ ایمان لائے، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ علماء فرماتے ہیں 7 سے مراد 7 نہیں ہے، بار بار خوشخبری ہو ان کے لیے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، اللہ نے ہمیں وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ جو ساری دنیا میں ایمان کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ ہم بھی اس کے محتاج ہیں کہ ایمان ہمارے دلوں میں اتر جائے اور پوری کی پوری امت کو اللہ پاک ایمان کی چوٹیوں پر پہنچا دیں۔ اللہ نے اس امت کو محنت عطا فرمائی ہے تو یہ یقین دل میں اتر جائے، اور اس کے ساتھ فرمایا یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ غلط یقین کی بات ہے، یہ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ بڑی ڈگری ہوگی تو بڑی کامیابی ملے گی، اور چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، چھوٹا عہدہ چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ بڑی کامیابی، یہ غلط یقین کی بات ہے۔ انسانوں کے اپنے مشاہدے تجربے کا یقین ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے
کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔